Travelog by Irfan. سکھ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی. قسط نمبر 1 سکھ سلطنت کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی کہانی اور اس کے علاوہ سیر ان جگہوں کی جو کہ اس کے ذریعے استعمال رہی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ناظرین، ٹریولگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت. سکھ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی. اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں سکھ سلطنت کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی. تو چلیے ہمارے ساتھ. یہ 17ویں صدی کا آخری زمانہ ہے اور پنجاب کے اکثر علاقوں پر جاٹ سکھوں کی 12 مثلیں یا ریاستیں قائم ہیں. ہر مثل کا اپنا سردار ہے جو کہ اپنے علاقے کا راجا ہے، لیکن ان کے اوپر ایک سکھ سربت موجود ہے. ان مثلوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹے ہوئے ہیں اور بالائی پنجاب میں گجرانوالہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ سکر چکیا مثل کے ماتحت ہے اور اس کا دارالحکومت گجرانوالہ شہر، جبکہ اس کا سردار ہے سردار مہان سنگھ اور سردارنی راج کور. راج کور بیٹی ہے مالوا کے سردار گجبت سنگھ کی اور مالوا سے ہونے کی وجہ سے اس کو مائی ملوین بھی کہا جاتا ہے. 13 نومبر سن 1780 کو ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اس کا نام رکھا گیا بت سنگھ. جس وقت مہان سنگھ کو بیٹے کی پیدائش کی خبر ملی تو اس وقت وہ ایک جنگی مہم کے دوران سید نگر کی مورچہ بندی کر رہا تھا. جب مہان سنگھ جنگ سے فتح پا کر گجرانوالہ واپس آیا تو اس نے جیت کی خوشی میں بیٹے کا نام بت سنگھ سے تبدیل کر کے رنجیت سنگھ رکھ دیا، یعنی کہ رن یا جنگ جیتنے والا. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے لاڈ پیار سے پالا، لیکن بچپن میں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا. بچپن میں چیچک نکلنے کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور چہرے پر بدنما داغ بھی بن گئے. ابتدائی تعلیم اس نے بھائی حصہ سنگھ کی دھرم شالہ سے حاصل کی اور آگے نہ پڑھ سکا. ان دنوں پڑھائی لکھائی اور تعلیم کا رواج ہندوؤں میں صرف کھتریوں اور بھامنوں میں موجود تھا، جبکہ مسلمانوں میں سیدوں میں تھا. اور دوسری طرف گرو گوبند سنگھ نے سکھ قوم کو مارشل قوم کا روپ دیا، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کی جماعت راجپوتوں اور پٹھانوں سے بھی آگے نکل گئی. مثلوں کے وقت سے ہی پڑھائی سے زیادہ اہم حربی فنون تھے. گھڑ سواری کرنا، شکار کھیلنا، جنگی کرتب، نشانے بازی اور تیراکی اہم تھی، جو رنجیت سنگھ کی پڑھائی کے ضروری موضوع تھے. رنجیت سنگھ ابھی 9 یا 10 برس کا ہی ہوگا کہ اس نے باپ کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا. ایک مرتبہ سودرا کی مہم کے دوران مہان سنگھ اچانک بیمار ہو گیا اور اس کو واپس آنا پڑا، تو رنجیت سنگھ نے اس مہم کی قیادت کی اور جیت بھی حاصل کی. اور اس مہم کے دوران کافی زیادہ گولے بارود پر بھی قبضہ کیا گیا. 1785 میں رنجیت سنگھ کی منگنی کنہیا مثل کے سردار گربخش سنگھ کی بیٹی مہتاب کور سے کی گئی اور پھر 12 سال کی عمر میں سن 1792 میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی مثل کا سردار بن گیا اور اپنی مثل کو سنبھالا دیا. اس دور میں پنجاب پر درانی قبیلہ کی حکومت تھی، مگر یہ صوبہ سکھوں کی بغاوتوں کی وجہ سے درانی حکمرانوں کے اثر سے باہر تھا.
ان سکھوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے شاہ زمان والی کابل نے حملہ کیا، مگر سکھ باغی اسے دیکھ کر اپنی پناہ گاہوں میں، جنگلوں، پہاڑوں اور مضبوط قلعوں میں چھپ گئے اور بالآخر شاہ زمان کو واپس کابل جانا پڑا، کیونکہ دوسری طرف اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کے اپنے دارالحکومت میں بغاوت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس صورتحال میں اہالیان لاہور نے سکھ لٹیروں کی لوٹ مار سے تنگ آ کر رنجیت سنگھ کو تخت لاہور سنبھالنے کی دعوت کے خطوط لکھے اور شاہ زمان نے بھی اسے یہی حکم دیا۔ رنجیت سنگھ کی شادی 16 سال کی عمر میں کنیا مثل میں ہو گئی اور دونوں مثلوں کے اتحاد سے اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی۔ اس کی ساس سدا کور ایک عقلمند اور جتھے دار خاتون تھیں جنہوں نے رنجیت سنگھ کو آگے بڑھنے میں بہت مدد اور رہنمائی کی، اور پھر شادی کے 2 سال بعد ہی یعنی کہ 18 سال کی عمر میں اس کی ماں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ کئی لڑائیوں کے بعد اس نے مغلوں سے کئی علاقے چھین لیے اور سکھ سلطنت کو بحال کیا، اور پھر 18 سال کی ہی عمر میں سن 1799 میں اس نے لاہور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا، اور پھر 3 سال بعد 1802 میں اس نے امرتسر فتح کیا، جہاں سے اسے بھنگیوں کی مشہور توپ زمزمہ اور بہت سی دوسری توپیں ملیں، اور پھر اس نے دریائے ستلج تک کے تمام بڑے شہروں کو فتح کر لیا اور ستلج کو عبور کر کے لدھیانہ پر قبضہ کر لیا۔ لارڈ منٹو رنجیت سنگھ کی اس پیش قدمی کو انگریزی مفاد کے خلاف سمجھتا تھا، چنانچہ 1809 میں عہد نامہ امرتسر کی روح سے دریائے ستلج رنجیت سنگھ کی سلطنت کی جنوبی حد قرار پایا، اور اب اس کا رخ ہوا شمال مغرب کی طرف، اور لگاتار لڑائیوں کے بعد اس نے اٹک، ملتان، کشمیر، ہزارہ، بنو، ڈیرہ جات اور پشاور فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، اور اس کے علاوہ شہزادہ شیر سنگھ کشمیر، لداخ کے ساتھ ساتھ تبت کی سرحد تک پہنچ گیا۔ 12 اپریل سن 1801 کو راجہ رنجیت سنگھ کی صاحب سنگھ بیدی نے تاج پوشی کی تقریب انجام دی، اور 1799 سے 1802 تک رنجیت سنگھ کا محل گجرانوالہ ہی میں رہا، لیکن 1802 میں اس نے اپنا محل لاہور منتقل کر لیا، اور اب وہ ایک سردار سے مہاراجہ بن چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قانونی طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی کل 10 بیویاں تھیں، اور اس کے علاوہ اس کی بہت سی کنیزیں اور لونڈیاں بھی موجود تھیں۔ اس کی پہلی بیوی کنیا مثل کی مہتاب کور تھی، جبکہ دوسری بیوی مہارانی داتر کور پتوکی کے نکئی خاندان سے، تیسری امرتسر کی سندھو جٹی روپ کور تھی، جس کے لیے اسے امرتسر ننگے پاؤں جانا پڑا۔ چوتھی بیوی لکشمی کور کا تعلق گجرانوالہ کے سندھو خاندان سے تھا، پانچویں کانگڑا کے راجپوت خاندان سے تھی، مہارانی مہتاب دیوی جو کہ اس کے ساتھ ستی ہو گئی۔ اس کے علاوہ چھٹی بیوی مہارانی مہتاب کور کی چھوٹی بہن راج کور تھی، ساتویں بیوی چھچھر والی گجرانوالہ کی مہارانی رام دیوی، آٹھویں بیوی مشہور طائف مورا تھی جس کا اصل نام گل بہار بیگم تھا، نویں بیوی امرتسر کے کرم سنگھ کی بیٹی تھی، جبکہ 10ویں مہارانی جند کور تھی جو بعد میں لاہور دربار کی حکمران بھی بنی۔ اس کی اولاد میں کھڑک سنگھ، شیر سنگھ، دلیپ سنگھ، ایشر سنگھ وغیرہ تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے لڑکے اور لڑکیاں شامل تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ نے 4 ماہ کی جنگ کے بعد ملتان کو فتح کر لیا تھا، اور وہاں کے گورنر نواب مظفر خان اپنے بچوں اور رفقا سمیت شہید کر دیے گئے۔ یہ علاقہ پٹھان اور بلوچ قبائل کے زیر اثر تھا۔ چونکہ راجہ رنجیت سنگھ نے نواب مظفر خان سدوزئی کو شہید کیا تھا، تو تمام قبائل نے نواب کا بدلہ لینے کا عہد کیا۔
اس محاذ کی سرپرستی بلوچ سردار میر بلوچ خان جتوئی نے کی۔ شیر شاہ کے مقام پر جرگہ ہوا جس میں بلوچ خان کی فوج، جس کا سپہ سالار اس کے بڑے بھائی میر رحیم خان کا بیٹا میر مرزا خان تھا، اور رنجیت سنگھ کی فوج کا سپہ سالار اس کا بیٹا کھڑک سنگھ تھا۔ دونوں تازہ دم فوجیں جنگ کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ جرگے میں ضابطے کے مطابق شیر شاہ کی ملکیت قدیم سے جتوئی سردار میر رحیم خان کی مفتوحہ ملکیت تھی، لہٰذا جرگے کی سرپرستی بلوچ خان نے کرنی تھی، لیکن رنجیت سنگھ نے کہا کہ میں ملتان کی ریاست کا والی ہوں، لہٰذا سرپرستی بھی میں ہی کروں گا۔ چونکہ بلوچ قوم تو آئی ہی جنگ کرنے اور نواب مظفر خان سدوزئی کا بدلہ لینے کے لیے تھی، تو انہوں نے بغیر کسی شرط شرائط کے جنگ شروع کر دی اور جرگے کے دوران ہی لڑائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں رنجیت سنگھ مارا گیا۔ بلوچ خان نے رنجیت سنگھ کی لاش کو ملتان کے لاہوری گیٹ میں لٹکا دیا اور پھر اس نے ملتان کے قلعے سمیت آس پاس کے بہت سے علاقے فتح کر لیے اور اس کا رخ ہو گیا لاہور کی طرف۔ انگریز لارڈ نے بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرتے ہوئے ساہیوال سے سندھ کی حدود تک کے علاقے بلوچ خان کی ملکیت قرار دے دیے، جس پر بلوچ خان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کئی دنوں کے مذاکرات کے بعد رنجیت سنگھ کی لاش کو آخری رسومات کے لیے لاہور لایا گیا، اور سکھوں نے اپنی ساکھ اور مسلمانوں میں اپنے خوف کو برقرار رکھنے کے لیے رنجیت سنگھ کی عبرتناک موت کو تاریخ میں بدلنے کے لیے سارے قصے کو فرضی رنگ دیا۔ رنجیت سنگھ کی موت کو بیماری کا سبب قرار دیا گیا۔ اس کی تدفین میں خالی تابوت کے ساتھ اس کے گھوڑے کو بھی مار کر دفن کیا گیا، تاکہ تدفین کا ڈرامائی مرحلہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائے۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد بلوچ سرداروں سے جنگ کا سلسلہ کافی حد تک رک گیا، اور انگریزوں نے بھی بلوچ قوم سے لڑائی کی بجائے مفاہمت اور امن کے راستے کا انتخاب کیا، اور رنجیت سنگھ کی سماعت لاہور میں بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے بنائی گئی۔ اس طرح سے رنجیت سنگھ کا 40 سالہ اقتدار موت پر ختم ہوا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا کھڑک سنگھ سلطنت کا مہاراجہ بنا۔ رنجیت سنگھ کا دور پنجاب کی عوام کے لیے قدر بہتر رہا، کیونکہ وہ سکھ بھنگیوں کی لوٹ مار سے کچھ محفوظ ہو گئے۔ اپنی بہت سی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ رنجیت سنگھ کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کی تاریخ وفات 27 جون سن 1839 بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی موت کے بارے میں دو یہ مختلف رائے ہیں، ان میں سے ہر ایک بندہ اس کے بارے میں اپنے ثبوت پیش کرتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو شیر پنجاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پنجاب کا سپوت تھا جس نے پنجاب سے باہر سے آنے والے لوگوں کو بھگایا، اور یہاں پر اس کی اپنی حکومت ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔